اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ دعا کر رہے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 چیزوں سے پناہ مانگی۔ بہت خوبصورت اور بہت جامع دعا ہے۔ اس کے 2 پارٹس ہم پہلے کر چکے ہیں۔ سو وی ہیو کورڈ 8 things. We have covered till here. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوة والغفلة والعیلۃ۔ اے اللہ میں عاجزی سے اور سستی سے، بزدلی سے اور بخل سے، انتہائی بڑھاپے سے اور سخت دلی سے، غفلت سے اور تنگ دستی سے آپ کی پناہ چاہتی ہوں۔ آج دیکھتے ہیں ہم کون سی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ وہی انی اعوذ بکا کنٹینیو ہو رہا ہے۔ وَالذِّلَّةِ، پہلی چیز آج کی، اللہ سبحانہ و تعالی میں ذلت سے آپ کی پناہ میں آتی ہوں۔ سو humility is good but humiliation is not. رب تعالیٰ بندے کو اور اپنے مومن بندے کو بہت چاہتے ہیں کہ اس کی رسپیکٹ ہو اور سیلف رسپیکٹ ہو، اور وہ رب کے علاوہ کسی کے آگے جھکے نہیں۔ اور اس میں کئی چیزیں جن سے پناہ مانگی گئی ہیں، ان میں آپ کو یہ فیلنگ آ رہی ہوگی۔ تو سبحان اللہ، ذلت سے پناہ مانگی گئی، اور ذلل ہے کسی دوسرے کی بڑائی کی وجہ سے، تو رب کے آگے تو ذلہ اچھی چیز ہے یا جھک جانا اچھی چیز ہے، لیکن رب کے علاوہ کسی کے آگے جھکنا، اور پھر اس میں ذلت عموماً کیوں ہوتی ہے؟ نعوذ باللہ انسان کا اپنا کوئی گناہ سامنے نہ آ جائے، وہ ذلت کی کیفیت ہو سکتی ہے۔ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے، وہ ذلت کی ایک کیفیت ہو سکتی ہے۔ اپنی کوئی غلطی سامنے آ جائے اور اس کی وجہ سے بندہ شرمندہ، وہ ذلت ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ انسان نے خود کوئی غلطی نہیں کی ہوتی، لیکن دوسرے کا دباؤ یا دوسرا آپ کو نعوذ باللہ ہیوملیٹ کرے، تو اس سے یہاں پر پناہ مانگی گئی ہے۔ تو ذلت سے پناہ مانگی گئی۔ پھر آپ اگلی چیز دیکھیے، والفسوق، پھر دیکھیے فا والا لفظ آ گیا، اور فا کے جو روٹس ہوتے ہیں ان میں پھٹنے کا معنی ہوتا ہے۔ فسوق عموماً تو گناہ ہی کے لیے آتا ہے۔ یہاں پر ٹرانسلیشن میں ناداری لکھا ہوا ہے، لیکن فسق سے فسوق ہے، and I would prefer that meaning، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم گناہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور گناہ ایسا جو فسق کیا ہے بنیادی طور پر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اوبیڈینس یا فرما برداری کا جب پردہ ہم چاک کر دیتے ہیں اور اس اپنی حد کے اندر سے دوسری طرف چلے جاتے ہیں، تو اللہ سے فسوق۔ اچھا، فسق کا یا گناہ کا ناداری سے یا ذلت سے یا غفلت سے، سستی سے، بزدلی سے، عاجزی یا کمزوری سے، ان سب چیزوں سے تعلق ہے۔ تو گناہ ہی کئی دفعہ فقر کی طرف، عیلہ کی طرف، غفلت کی طرف، اینڈ so once we complete this dua, you will realize when you inshallah read it, each one is connected to the other, and inshallah that's going to be one of the ways we'll reflect on this dua after we have done with it، کہ ان کا آپس میں تعلق کیا ہے چیزوں کا۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر چیز، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کہتا ہے وہ اپنی مرضی یا ہوا سے کچھ نہیں بولتے، مگر یہ کہ اللہ نے ان کی طرف وحی کی۔ سو ناؤ وی آلسو ریئلائز دا امپورٹنس آف احادیث، کہ قرآن نے کہا ہے وہ جو بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی کی گائیڈنس میں بولتے ہیں۔ تو یہاں پر فسوق کی بات ہوئی، ادھر اس کا ترجمہ ناداری بھی کیا گیا ہے۔ ناداری کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ مجبور ہیں، کمزور ہیں، اور دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں، نادار کیفیت ہے۔ تھرڈ پوائنٹ فار ٹوڈے، والمسکنتی، مسکنت محتاجی ہے جی، مسکنہ سکن سے ہے۔
سکن کا مطلب ہوتا ہے سکینت، سکون. کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا ایک جگہ پر ٹھہر جانا. اور مسکنہ ہوتی ہے اس قسم کی محتاجی یا ڈپینڈنس دوسروں پر یا لیک آف ریسورسز آف اینی کائنڈ کہ آپ کی گروتھ ایک جگہ سکنہ ٹھہر گئی ہے، آپ مزید گرو نہیں ہو پا رہے. جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا مسکین، اس کا مطلب ہے وہ ٹھہر گیا ہے وہاں پہ، کر نہیں پا رہا، کچھ گرو نہیں کر پا رہا. What does that tell us? What should be the ideal state of being, which is the opposite of maskanat? It is growth, movement, constantly چلتے چلے جانا. اگر آپ 5 سال پہلے بھی وہی تھے جو آپ ابھی ہیں تو پوائنٹ کیا ہے سارے کبد کا؟ سارا پوائنٹ ہی یہ ہے کہ ہم گرو کرتے رہیں، سیکھتے رہیں، نیکیاں کماتے رہیں. کئی دفعہ بندہ کہتا ہے نا ہائے میں اتنی چینج ہو گئی ہوں. سویٹ ہارٹ، دیٹس دا پوائنٹ. ہوپ فلی چینج اچھا ہو، بس اتنی بات ہے. تو مسکنہ سے پناہ مانگی گئی تاکہ بندہ تھم نہ جائے، دوسروں پہ ڈپینڈنسی نہ ہو، صرف رب پر ڈپینڈنسی ہو. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، اور میں پناہ مانگتی ہوں فقر سے. یہاں آئی تھنک میننگ میں جو میں نے آپ کو بھیجا تھا کچھ آگے پیچھے ہوا ہوا جی. تو فسوق جو ہے وہ مخالفت ہے یا اللہ کی نافرمانی ہے، ٹھیک ہے. اور فقر ہے ناداری، یعنی فقیری لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ایسی غربت جو کہ اور ایسی کسی چیز کی ضرورت جو کہ انسان کی طاقت کو توڑ کے رکھ دے، وہ فقیری ہے. which tears down the energy in you, the strength to do anything. تو فقر سے پناہ مانگتے ہیں رب تعالیٰ سے. اور ذلت، فسوق، مسکنہ، فقر کے بعد والکفر، اور کفر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. کفر لفظ کاف فا را سے ہے، کسی چیز کو چھپانے کے معنی میں آتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیونکہ آج ہم بات بھی کر رہے تھے جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے کافور استعمال کیا جاتا ہے، اور کافور پہلے زیادہ استعمال ہوتا تھا. کیمفر از اے اسمیل that is so strong that clouds the other smells. تو ڈیڈ باڈی کی شراؤڈنگ میں اکثر کیمفر یا کافور استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ خوشبو جو ہے وہ سبسائڈ ہو جائے، ٹھیک ہے. کفر پھر کیا کرتا ہے؟ وہ حق کو چھپانا شروع کر دیتا ہے، وہ کلاؤڈ کر دیتا ہے جو ٹروتھ ہے، اسے جو حق ہے اس کو چھپا دیتا ہے، اور یہ کفر ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اب بڑی پرسنل لیول کی دعائیں اللہ سے مانگتے مانگتے آپ دیکھیں there's a combination. ہاں، بڑی پرسنل دعائیں، اللہ مجھے کسی کا محتاج نہیں کرنا، میری ذلت نہ ہو، عیلہ نہ ہو، فقر نہ ہو، ٹھیک ہے، مسکنت نہ ہو، یہ ساری ریلیٹڈ چیزیں ہیں. پر پھر بیچ میں فسوق آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ میں آپ کی ڈسوبیڈینس سے بچ جاؤں. پھر بیچ میں ایک دم غفلہ آ جائے گی، پھر بیچ میں ایک دم کفر آ جائے گا دعاؤں کی لسٹ میں کہ کس کس چیز سے بچنا. کیونکہ جب اللہ کا فسق یا نافرمانی یا ڈس اوبیڈینس ہو یا کفر ہو which means we are hiding the truth by falsehood, God forbids, یا غفلت ہو in which we are heedless to Allah subhanahu wa ta'ala's message to us، تو پھر انسان اپنے ہی اوپر وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ذلت، مسکنت. احادیث میں ہمیں بتایا گیا نا کہ جو بھی اکثر چیزیں بری ہو رہی ہوتی ہیں unless وہ اللہ کی رضا کی وجہ سے ہوں، نیک بندوں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں ان کے درجات بلند کرنے کے لیے، مگر بہت سارے جو مسائل ہیں وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہم پر آ رہے ہوتے ہیں. So there's a combination in this beautiful dua.
inshallah we will carry on with this dua in part 4 to see اور کن کن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. آمین یا رب العالمین.